اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہونا۔ اور اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ انسان انفرادی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرے اور اجتماعی طور پر بھی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے گڑ گڑا کے مانگیں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ تمام دعائیں جو تم نے دنیا میں کی اور قبول نہیں ہوئی اس کا بدلہ آج میں اپنی ذات سے دوں گا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ مجھے اس بڑھیا کی وہ ادا اس قدر پسند آ گئی کہ وہ اللہ کے در پہ آ کے اللہ کے سامنے مقبول ترین جگہ ملتزم کے پاس آ کے اپنے دامن کو اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس قدر تعلق مضبوط ہے کہ اپنا دامن اٹھائے اللہ کے حضور آ کے ساری باتیں آ کے یہاں کرتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال جبرائیل ما الاحسان قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انسان دعاؤں کا اہتمام کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگتا رہے۔ فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے پکارا کرو۔ انہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ انسان کو دعاؤں کا اہتمام ہو، دعا ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان اپنی حاجات، اپنی ضروریات اور کس قدر بھی مشکلات ہوں، پریشانی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگتا رہے گا تو وہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، لیکن دعا کی پھر مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ دعا قبول ہوئی ہمیں پتہ نہیں چلتا، دعا قبول ہو جائے بسا اوقات پتہ بھی چل جاتا ہے کہ میں نے آج یہ دعا کی تھی، آج یہ کام ہو گیا۔ اور اسی طرح بسا اوقات اپنے کام کے لیے انسان دعا کرتا ہے تو وہ پھر کئی سال گزرنے کے بعد وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے صرف مانگتا رہے، وہ مانگنا نہیں چھوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دینا نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ شخص پسند ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگتا رہتا ہے، اور جس قدر اللہ کے در پہ زیادہ آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے گا، اللہ کے حضور سرب سجود ہو کے اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھے گا تو وہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب انسان کی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کر یوں فرماتے ہیں کہ تم نے جو ہے وہ اس پر اعتراض کیا تھا کہ تم اس کو پیدا نہیں کرو، ہم تمہاری عبادت کے لیے کافی ہیں۔ اب دیکھو کہ اس انسان کو پیدا کیا میں نے اور دنیا کی پریشانیوں میں رکھا، اور اس کو گھر کی الگ مصروفیات، اپنی ذاتی مصروفیات، پریشانیاں الگ ہوتی، کاروبار کے سلسلے میں مستقل الگ پریشان رہتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں یہ اپنے ساتھ لیے ہوئے پھر رہا ہے۔
لیکن اس نے میری ذات کے علاوہ ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں رکھا، مجھے ہی آ کے بتاتا ہے، مجھ سے ہی آ کے باتیں کرتا ہے، مجھ سے ہی آ کے شکایات لگاتا رہتا ہے کہ مولا کریم میرا فلاں کام اب تک نہیں ہوا، اتنی بار دعا کرتا رہا ہوں، اب تو اس کام کو مکمل فرما دیجیے۔ اور کبھی یوں دعا کرتا ہے کہ مولا کریم میں کس عرصے سے، کتنے عرصے سے اس بیماری میں مبتلا ہوں، مجھے اب تک اس سے شفا کیوں نہیں ہوئی؟ اور کہتا ہے کہ اتنا عرصہ ہوا، گھر کے حالات اب تک ٹھیک نہیں ہوئے، ان کو بہتر فرما دے۔ اور جو ہے وہ قرضہ اتنا ہو چکا کہ اس کی جو ہے وہ ادائیگی کی کوئی صورت اب تک نہیں ہوئی، آپ انتظام فرما دیں۔ اور فلاں میرا کام نہیں ہوا اب تک، اس کے لیے کوئی راستہ بتلا دیں۔ تو یہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے آ کے، اللہ کے حضور آ کے کھڑا ہوتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے، حاجات اور ضروریات اللہ تعالیٰ کو بتلاتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان ضروریات کو پورا بھی فرماتے ہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے گڑ گڑا کے مانگیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے روئیں، اپنی حاجات کو پیش کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے تمام مسائل رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور بار بار گڑ گڑاتے رہیں۔ فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایک طرف تو حکم یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگتے رہو، مستقل مانگتے رہو، دعائیں قبول ہوتی ہوئی دکھائی دیں یا دعاؤں کا اثر آپ کو دکھائی نہ دے، اس کے آپ مکلف نہیں ہیں۔ آپ اس بات کے مکلف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگتے رہیں۔ اور فرمایا کہ مانگتے وقت کبھی کبھار بہت عرصہ ہو جاتا ہے، انسان جو ہے وہ یوں سمجھے کہ مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں اتنی نمازیں بھی پڑھ لیتا ہوں، میں اتنے صدقہ و خیرات بھی کر لیتا ہوں، اور لیکن اب تک میں جو ہے وہ دعاؤں کا بھی اہتمام کرتا ہوں، پھر بھی میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو بسا اوقات اس مایوسی کے اندر بھی انسان چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا، حکم جو ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس حکم پر جو رد عمل ہوگا وہ اپنی حکمت سے ظاہر فرمائیں گے۔ بسا اوقات ہوگا ہم دعا کریں گے فوراً قبول ہو جائے گی، بسا اوقات ہوگا ہم دعا کریں گے قبول نہیں ہوگی، پتہ بھی چلے گا کہ دعا اب تک قبول نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہوتی ہے کہ اب اس کے لیے یہ دعا کا قبول ہونا صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یوں کرتے ہیں کہ اس انسان پر آنے والی جو پریشانیاں مصیبتیں ہوتی ہیں اس کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے وہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ اس کو بلایا جائے، قریب بلائیں گے، کہا کہ فلاں بنت فلاں جو ہے بیٹا فلاں کا، اس کو بلایا جائے اور اپنے قریب کر کے پوچھا جائے گا تم نے ایک دن یہ دعا مانگی تھی؟ جی بولا یہ بھی مانگا تھا، دعا قبول ہوئی؟ نہیں قبول تو نہیں ہوئی۔ اچھا یہ دعا بھی مانگی تھی؟ جی ہاں یہ بھی مانگی تھی، قبول ہوئی؟ نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کو دعائیں گنواتا رہے گا کہ یہ بھی قبول نہیں ہوئی، یہ بھی مانگا تھا یہ بھی پورا نہیں ہوا، یہ مسئلہ بھی دنیا میں حل نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ تمام دعائیں جو تم نے دنیا میں کی اور قبول نہیں ہوئی، اس کا بدلہ آج میں اپنی ذات سے دوں گا، میں اپنی طرف سے اس کا بدلہ دوں گا۔ وہ جتنی دعائیں، وہ
جتنی بھی دعائیں جو تم نے کی تھی قبول نہیں ہوئی، جتنی مشقتیں اٹھائیں، باوجود دعا کے قبول نہ ہونے کے تم میری ذات سے مایوس بھی نہیں ہوئے، مستقل مانگتے بھی رہے، تو آج وہ دعائیں جو تم نے کی تھی قبول نہیں ہوئی، اس کا بدلہ آج دیا جائے گا۔ اس وقت وہ انسان کہے گا کہ ہائے کاش میری دنیا کے اندر کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ایک تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگنا ہے، یہ تو حکم ہے ہی، فرمایا کہ تضرعا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑانا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر جو ہے وہ پہلے تو حکم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کے دعا مانگے، گڑ گڑائے اللہ کے حضور اور اپنی حاجات پیش کرے۔ اگر رونا نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، رونے جیسی شکل بنا لے، اللہ کے حضور سامنے آ کے بیٹھ جائے اور دل ہی دل میں حاجات کو، ضروریات کو، پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھ لے۔ اور اگر یہ بھی صورتحال بسا اوقات ہوتا ہے کہ انسان دعائیں مانگتا ہے، اللہ کے حضور روتا بھی ہے، پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اور اسی طرح جو ہے وہ مستقل اس پریشانی میں رہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، دعائیں مانگتا رہے اور میری رحمت سے مایوس نہ ہو اور مستقل مانگتا رہے۔ اور آگے یہ بھی بتلایا کہ اللہ کے حضور گڑ گڑانا بھی ہے، رونا نہ آتا ہو، رونے جیسی شکل بنا لے۔ اگر اس صورتحال میں بھی نہ ہو تو حکم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف ہاتھ کھڑے کر لے اور خاموشی سے بیٹھ جائے، بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جائے، اور 10-15 منٹ 20 آدھا گھنٹہ جیسے بھی مناسب سمجھے، بس یوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے بس خاموش بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ کہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو پتہ ہے کس انسان کو کون سی پریشانی، کون سی بیماری، کس جو ہے وہ مصیبت میں، بیماری میں مبتلا ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ مانگنا ہے، مانگتے رہنا ہے، مایوس نہیں ہونا۔ اور ایک اہم بات یہ بھی بتائی تضرعا وخفیا، ایک تو یہ کہ گڑ گڑاتے مانگتے رہنا، مستقل مانگتے رہنا، دعائیں، حاجات، ضروریات سب اللہ کے سامنے پیش کرنا، فرمایا کہ وخفیا، بسا اوقات اپنی دعائیں اللہ کے حضور اکیلے میں مانگا کرو، بالکل اکیلے ہو جاؤ، الگ تھلگ ہو جاؤ، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو، اور یوں سمجھے کہ رات کا آخری پہر ہو اور اللہ کے حضور آ جائے، اور اس وقت آپ گڑ گڑائیں، اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کو شکایتیں لگائیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے اپنی باتیں کریں، اللہ تعالیٰ سے مستقل باتیں کرتے رہیں، بتاتے رہیں یہ بات، یہ بات، یہ بات، یہ پریشانی، یہ مصیبت، یہ قرض، یہ بیماری، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب ان کو حل کرنے والا، اس پریشانیوں کو دور کرنے والا، اس قرض کی پریشانی سے، مصیبت سے نکالنے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس امید کے ساتھ اور اس طلب کے ساتھ اللہ کے حضور جب ہاتھ اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی جوش آ جاتا ہے، وہ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے جو ہے وہ اصل جو قانون ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان کوئی چیز مانگے گا تو کیا ہوگا، اس کو ملے گی۔ جیسے کہ فقیر آتا ہے، مانگتا بھی ہے اور کیا کرتا ہے، ہاتھ بھی آگے کرتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے سامنے آ جائے، ہاتھ بھی اٹھا لیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بولیں بھی، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ روئیں بھی، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ اپنی باتیں پیش کریں۔ بسا اوقات عام طور پہ یوں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مختصر سی دعائیں کرتا ہے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میں اس پریشانی سے نکل جاؤں، اور یہ قرض ٹھیک ہو، قرض جو ہے وہ میرا اتر جائے، اور والد صاحب بیمار ہے وہ صحیح ہو جائے، والدہ بہن بھائی یہ پریشانی ہے۔
یہ ساری چیزیں بھی اللہ کی ذات کے سامنے رکھنی ہے۔ اور اس سے بھی اگر چھوٹی چیز ہو، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اگر نمک کی ضرورت پڑتی تھی، گھر کے اندر نمک کی ضرورت بھی پڑتی تھی، تو اللہ کے حضور آ کے 2 رکعت نفل پڑھتے اور دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نمک ختم ہو گیا، آپ انتظام فرما دیں۔ اور اسی طرح اگر چپل کا جو تسمہ ہے وہ ٹوٹ جاتا، اللہ کے حضور آ کے 2 رکعت نفل پڑھتے اور یہ کہتے کہ میرے چپل کا تسمہ ٹوٹ گیا، آپ انتظام فرما دیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان طلب کر لے، طلب کے بعد چیز آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا قانون بھی یہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بغیر طلب کے بھی عطا کرتے ہیں، وہ اسی کی شان ہے، اسی کی قدرت ہے اور اسی کی حکمت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ انسان انفرادی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرے اور اجتماعی طور پر بھی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ہمارے استادیوں فرماتے ہیں کہ میرا ایک مرتبہ مکہ مکرمہ جانا ہوا، اور وہاں پہ طواف کے دوران میں نے ایک بڑھیا خاتون کو دیکھا کہ وہ طواف کے بعد ملتزم کے پاس جا کے رکی ہوئی، اور جو ہے وہ اپنا دامن اٹھائے کھڑی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کر رہی ہے کہ یہ حاجت، یہ پریشانی، یہ ضروریات، یہ سب کچھ۔ وہ ساری فرماتے ہیں کہ مجھے اس بڑھیا کی وہ ادا اس قدر پسند آ گئی کہ وہ اللہ کے در پہ آ کے اللہ کے سامنے مقبول ترین جگہ ملتزم کے پاس آ کے اپنے دامن کو اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس قدر تعلق مضبوط ہے کہ اپنا دامن اٹھائے اللہ کے حضور آ کے ساری باتیں آ کے یہاں کرتی ہے۔ تو ساری فرماتے ہیں کہ اس بڑھیا کو دیکھے ہوئے کئی سال ہو گئے، آج بھی میرا بھی جب بھی جانا ہو تو میں بھی ملتزم کے پاس جا کے کھڑے ہو کے اپنا یہ دامن اٹھا لیتا ہوں اور اللہ کے سامنے پریشانیاں پیش کرتا ہوں، حاجات پیش کرتا ہوں، ضروریات کو پیش کرتا ہوں۔ صرف وہاں نہیں کہ مکہ کے لیے خاص ہے، بلکہ آپ جب مسجد میں آئیں، اپنے گھر میں ہوں، جب الگ تھلگ ہوں، اللہ تعالیٰ کے ذات کے سامنے جب آپ روئیں تو اللہ کے سامنے اپنا دامن اٹھا لیں کہ مولا کریم اتنا عرصہ ہو گیا اس پریشانی سے نہیں نکل سکا، اتنا عرصہ ہو گیا اس قرض کی پریشانی نے بہت پریشان کر رکھا ہے، اور اتنا عرصہ ہو گیا والدہ والد بھائی بہن بیمار ہیں وہ نہیں نکل سکے، اور اتنا عرصہ ہو گیا فلاں پریشانی، فلاں ضرورت، فلاں حاجت وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگیں اور مانگتے رہیں جب تک موت نہیں آتی۔ حکم یہ ہے کہ ادعوا ربکم، اپنے رب کی ذات سے مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ اگر ملتا ہے تب بھی مانگو، نہیں ملتا فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کہ ہاں جو ہے وہ تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بسا اوقات دعائیں دیر سے قبول فرماتے ہیں، وہ اس میں ہماری حکمت ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے دیکھ کے وہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک چیز آج کے بیان کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام ہو، مستقل اہتمام ہو۔ دعا مانگنے کا دل چاہے تب تو مانگ لے، دعا مانگنے کا دل نہ چاہے صرف یوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے بیٹھ جائے، ضروریات حاجات پیش کریں۔ اور اگر اس سے بھی بڑھ کر کبھی کبھار یوں ہو کہ اللہ کے سامنے اکیلے کھڑے ہوں اور جو ہے وہ یا سجدے کی حالت میں ہوں یا بیٹھے ہوئے ہوں، ہاتھ اٹھا لیں، دامن پکڑ لیں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کو شکایتیں لگائیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں اور بتاتے رہیں۔ اور جیسے کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے کہ کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی ذات کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو دعاؤں کا بھی اسی میں نام آتا ہے کہ دعا بھی اللہ کی ارادے کے بغیر، اللہ کی چاہت مشیت کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمارا حکم ادعوا ربکم، دعائیں اپنے رب سے مانگو، تضرعاً
رو کے و خفیہ چپکے چپکے سے مانگو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، دعائیں مانگتے رہو، قبول ہوں تب، نہ قبول ہوں تب بھی، اور مایوس نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات سے. اور اسی طرح آخری بات کو دہراتا ہوں، صرف دعاؤں کا اہتمام نہ ہو، نمازوں کا بھی اہتمام ہو، ذکر و تلاوت بھی ہو. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کو چاہت ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے باتیں کروں تو وہ قرآن مجید اٹھا کے بیٹھ جائے اور قرآن مجید کی تلاوت کرے. اور یہ قرآن مجید اور جو کتابیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، لیکن قرآن مجید کو یہ خاصیت حاصل ہے کہ یہ کلام جتنے 30 پارے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود بھی پڑھا ہے. تو ایک تو دعاؤں کا اہتمام مستقل ہو، اور اسی طرح اللہ سے باتیں کرنے کا جی چاہے تو ذکر و تلاوت بھی ہو، استغفار بھی ہو، درود شریف بھی ہو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کا معمول ہو مستقل زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ اس زندگی کو بہتر سے بہتر بھی بنائیں گے، بابرکت بھی بنائیں گے، اور حاجات اور ضروریات پریشانیوں کو بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن دور فرمائیں گے. جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.